راف کا بھی یہی بات ہے؟ نہیں، وہ سین اور یہ سوال ہے جی، یہ سوال مانا تو وہ بھی یہی دے رہا ہے کہ جی مانا تو اسراف بھی یہی دے رہا ہے تقریباً. اسراف نہیں، وہ تو نہیں مانا جائے گا. اسراف کا تو مطلب ہوتا ہے حدود کراس کرنا. جیسا بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. جائز چیزوں میں ہی حدود کراس کر رہے ہیں. ہاں، لیکن تصریف نا بیان کے لیے آتی ہے، یعنی تصریف کا تعلق کلام سے، تصریف کا تعلق کلام سے، اور اس میں حدود کراس کرنے کا کوئی مفہوم نہیں ہے. تصریف میں تو ہے کہ سوال کیا ہے، وہ ایک مضمون شعر ہوتا ہے، ایک پھول کا مضمون ہے کہ 100 رنگ سے باندھو، کچھ اس طرح ہے نا، وہ یہی بات ہے. جی ہاں حضرات، آج یہ 4 جو ہے نا وہ ختم کرنا ہے. 4 سے مراد یہ کہ یہ والا موضوع تو ذرا چلیں گے انشاءاللہ، بس ختم انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گا اللہ نے چاہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حضرات، پچھلی دفعہ ہم خفی الدلالہ میں مجمل میں پہنچ چکے ہیں، شاید آپ کو یاد ہو، اور اس سے پہلے ہم خفی اور مشکل بڑے اختصار کے ساتھ دیکھ چکے ہیں، اور مجمل کا بھی بیان ہم نے کسی درجے میں شروع کر دیا تھا. تو مجمل کے بارے میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ مجمل وہ ہے کہ جس کو سننے سے متکلم کی مراد واضح ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی تھی؟ ہے جی، ہاں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خفی، یعنی اگر وہ خفی ہے تو متکلم کی مراد کیسے واضح ہوگی؟ وہ تو ظاہر الدلالہ ہے نا اس میں. اچھا، پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر وہ لفظ سے ظاہر ہو، کسی خارجی سبب سے مخفی ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ خفی. اگر صیغے کے اندر یا ایک سے زیادہ صیغوں کے اندر مسائل پیدا ہو جائیں، مسائل سے مراد اشکال ہمارے لیے پیدا ہو جائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ مشکل ہے. یہ دونوں کس طرح حل ہوتے ہیں؟ یعنی اشکال کیسے رخصت ہوتا ہے اور خفا کیسے رخصت ہوتی ہے؟ اجتہاد سے، تأمل سے، غور و فکر سے. یہاں آپ اصول فقہ کی کتابوں میں 2 لفظ دیکھیں گے، طلب اور تأمل. طلب اور تأمل دونوں میں کیا فرق ہے؟ طلب ہے کہ آپ پہلے اس کے معنی لغت کے اعتبار سے جاننے کی بھرپور کوشش کریں گے، یہ طلب ہے. اس کے بعد آپ تأمل کریں گے کہ یہاں کون سا معنی مراد ہو سکتا ہے. بات واضح ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے لغت میں تو آپ کو ایک سے زیادہ معنی معلوم ہو جائے. پھر تأمل یہ ہے کہ یہاں کیا ہے، یہ کہلاتا ہے طلب اور تأمل. تیسرا ہم نے دیکھا کہ اگر اس سے مراد واضح نہ ہو رہی ہو، طلب اور تأمل بھی کر لیا، طلب اور تأمل بھی کر لیا، لیکن سمجھ میں آیا کہ پھر بھی بات واضح نہیں ہوتی، تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ مجمل ہے. بات واضح. تو اگر مجمل ہے وہ، تو مجمل کا اجمال اب کیسے رخصت ہوگا؟ طلب اور تأمل کے ذریعے. ہاں، طلب اور تأمل تو ہم کر چکے ہیں. تو مجمل یعنی ایک مجمل ہے اور ایک مجمل ہے. مجمل کون ہے؟ متکلم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ اس کلام کے متکلم ہیں تو انہی سے پوچھا جائے گا. بات واضح ہو گئی، یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ اب اس پر مجمل پر جو بیان وارد ہوگا نا، یعنی اب مجمل کا ہمیں کیا چاہیے؟ مجمل کا ہمیں کیا چاہیے؟ بیان چاہیے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو بیان ہے، ٹھیک ہے، بیان یہ یا تو شافی ہوگا، شافی، ٹھیک ہے. یعنی بیان شافی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، اور وضاحت فرمانے کے نتیجے میں دل کو بالکل اطمینان ہو گیا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک فرمایا. ٹھیک تو اللہ فرمائیں گے، لیکن ہمارے ہاں کوئی اشکال نہیں رہا اس کے نتیجے میں. بات واضح ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں اس کے نتیجے میں اشکال نہیں رہا. اچھا، تو بیان شافی کی مزید 2 قسمیں ہو سکتی ہیں. وہ کیا ہے؟ بیان شافی قطعی، بیان شافی ظنی. آپ کہیں کہ بیان شافی ہے تب وہ ظنی بھی ہو سکتا ہے؟ بتائیے. یعنی ہے شافی بیان لیکن وہ ظنی ہے، ہو سکتا ہے. ظنی ہونے کا تعلق صرف معنی کے ظنی ہونے سے تو نہیں ہوتا نا، ثبوت کا ظنی ہونا بھی ہو سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ حدیث سے بیان ہو جائے، لیکن حدیث، ابھی میں مثال دیتا ہوں اس کی، حدیث سے بیان ہو جائے
اور اس سے اجمال رخصت ہو جائے، بہت واضح ہے کہ نہیں، تو وہ ظنی الثبوت ہے نا، حدیث ظنی الثبوت ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہے، اگر یہ بیان ہو جائے تو اس سے جو مجمل ہے وہ کیا بن جاتا ہے، مفسر۔ یہ پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، یعنی اس کے نتیجے میں مفسر ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہے، مؤول۔ بات واضح، اس کے نتیجے میں مؤول ہے۔ اچھا، اب مثال دیکھ لیں، اس کو کہتے ہیں طریق تفسیر، یعنی مجمل کی وضاحت میں اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو یہ کہلاتا ہے طریق تفسیر، اور اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں طریقہ تاویل۔ بات واضح۔ یہاں بحث آتی ہے جو ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد دیکھیں گے کہ اگر یہاں تعویل کرنی پڑتی ہے تو تعویل کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ یعنی میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ یہ بحث یہاں کیسے آ جاتی ہے، کیونکہ کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کتابوں میں کہ اچانک بحث شروع ہو جاتی ہے تعویل کی اقسام اور تعویل فلاں 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 فلاں۔ تو وہ تعویل کیسے کہ جب آپ نے مجمل کا بیان بطریق ظن کیا تو وہاں کسی نہ کسی درجے میں اجتہاد بھی ہوتا ہے۔ بات واضح، اس اجتہاد کو کیا کہا جاتا ہے، تعویل۔ بات واضح۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں آیا، اس کا بیان ہے، قرآن مجید میں مجمل لفظ ہے صلاۃ۔ کیا ہے، صلاۃ، اور کیا ہے، زکوٰۃ۔ صوم کے بارے میں بھی ذرا اختلاف ہے ویسے، ٹھیک، صوم ہے مثلا، اسی طرح اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن حج۔ اب قرآن مجید میں لفظ صلاۃ آیا کہ اقیم الصلاۃ، ایسے ہی آیا، یعنی نماز قائم کرو۔ ہم نے لغت میں غور کرنا شروع کیا، یعنی لغت میں ہم نے غور کیا، صلاۃ کے ہمیں بڑے مفاہیم ملے، دعا بھی ہے، صلاۃ کا مطلب جو ہے وہ آگ میں جلانا بھی ہے، صلاۃ کا مطلب یہ بھی ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو ہم نے بہت غور کر کے کہا کہ اقامت صلاۃ سے اب کیا مراد ہوگی، دعا قائم کرنی ہے، دعا قائم کرنے کا کیا مطلب ہے، کوئی آگ جلانی ہے، اس کا کہا جا رہا ہے اقیم الصلاۃ۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ نے جب کہا اقیم الصلاۃ تو اس کے بعد انہوں نے غور کیا، سمجھ لیا۔ یہ اب ہم جو ترتیب بیان کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے، اس میں یہ ترتیب ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اللہ میاں نے اقیم الصلاۃ کہا اور کسی کو دنیا میں خبر نہیں ہوئی، اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول نے نہیں ایسے کرنا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اچھا، لیکن صلاۃ کا لفظ فی نفسی ہی مجمل ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں نمو کو، زکوٰۃ کہتے ہیں بڑھنے کو، صوم کہتے ہیں امساک کو، حج کہتے ہیں ارادہ کرنے کو۔ اگرچہ حج ان کے ہاں مستعمل عبادت تھی جو وہ کیا کرتے تھے، لہذا اگر حج بولا جائے گا تو اصلاً وہ مجمل نہیں تھا، لیکن بہرحال شریعت کے اعتبار سے کہ شریعت اس کو برقرار رکھ رہی ہے کہ نہیں، اور حج سے مراد کیا، وہ مشرکانہ حج ہے جو جاری ہے، اس میں تو اجمال پھر بھی تھا۔ لیکن اب ان کی تفسیر، اب کسی کو شک ہے اس میں صلاۃ سے کیا مراد ہے، اب نہیں ہے نا، تو یہ کیا ہو گیا، یعنی یہ بیان شافی اس کا آگے ہے کہ ابھی نہیں آیا؟ ہاں، شافی کس طریقے پر آ گیا ہے، ضمنی طریقے پر آیا ہے، قطعی طریقے پر؟ ہاں، قطعی طریقے پر آ گیا۔ تو اب یہ کیا ہے، الفاظ، اور اب کیا ہے، محکم، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ صلاۃ کا لفظ کیا ہے، زکوٰۃ کا لفظ کیا ہے، میں اس کی جزوی تفصیلات میں ہی کہ رفع دین کرنا ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ صلاۃ سے مراد صلاۃ ہے، زکوٰۃ میں ہو سکتا ہے بچے کے مال میں زکوٰۃ ہے یا نہیں، لیکن یہ بچے کے مال میں زکوٰۃ ہونے یا نہ ہونے دونوں میں زکوٰۃ کا معنی تو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، بالکل معلوم ہے۔ تو زکوٰۃ کا لفظ کیا ہو گیا، مفسر ہو گیا، اب یہ قطعی ہے، اور یہ قطعی اب کیا ہے، محکم ہے، لہذا اس کا انکار کیا ہوگا، مثلا ہے کفر۔ یعنی اگر مجمل بطریقہ قطع بیان ہو جائے، بات واضح، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ مفسر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد محکم، جس کا انکار کفر ہے۔ بات واضح۔ اقیم الصلاۃ کو آپ آگ کا معنی لیں تو کیا کریں، آگ کا اس کا کیا ٹرسٹ نہیں لے سکتے نا، نہیں ویسے نہیں لے سکتے، ہاں، لیکن وہ مطلب بنے گا نہیں، وہ نان سینس سی بات ہوگی۔ چلیں ہندوؤں کو منانے کے لیے کیا کریں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہندوؤں کو منانا بھی نان سینس ہے۔ تبلیغ کیسے کریں گے آپ، منانا ان کو یہ تھوڑی کہ اللہ نے کہا آپ کی عبادت کرو مان جاؤ، ایسے تو نہیں ہم نے کہا، غلط فہمی بتا گئے۔ ہاں، وہ پچھلے زمانے میں میرے خیال ہے کچھ لوگ کہتے رہے کہ صالح معاشرے کا قیام زکوٰۃ ہے،
پرویز وغیرہ کے جو خاص طور پہ اشتراکی اس سے بہت زیادہ متاثر تھے، تو مجھے نہیں ایگزیکٹ معلوم کہ خود پرویز صاحب نے یہ کہا ہے کہ نہیں، لیکن ان کے متعلقین میں یا ان کے مدرسہ فکر میں اس طرح کے مفاہیم بہت سے تھے کہ اصل تو شے ہے معاشرہ قائم کرنا، ایک صالح معاشرہ جس میں جو ہے وہ کوئی ظلم نہ ہو، اور جو مزدور طبقہ ہے وہی حکمرانی کرے گا، اور یہ ہوگا بہت اچھا سب کچھ، وہ کیا ہے الصلاۃ، نماز پڑھنا۔ اور صوم کا لغوی معنی کیا ہے؟ امساک، روکنا اپنے آپ کو۔ صوم کا لغوی معنی ہے امساک۔ تو اب کس سے روکنا ہے اپنے آپ کو؟ کب سے کیا مطلب؟ روکنا تو ہر ایک میں روکنا ہے، بہرحال۔ اچھا یہ کیا ہو گیا؟ یہ مثال ہے جس کے نتیجے میں، یہ کس کی مثال ہے؟ یہ طریق تفسیر کی مثال ہے، یہ طریق تفسیر کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں کہ طریق تعویل کی مثال، یعنی طریق تعویل کیا تھا کہ بیان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امسحو کیا ہے؟ برؤوسکم، یہی ہے نا؟ دیکھیں امسحو برؤوسکم، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ دیکھو سر کا مسح کرو، اس معنی میں تو یہ آیت قطعی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا اصول فقہ کے شروع میں جب ہم دیکھ رہے تھے کہ خاص کی دلالت کیا ہوتی ہے؟ قطعی۔ تو ہم نے کہا تھا مسح یمسحو لفظ خاص ہے، اس کی دلالت اپنے معنی پر قطعی ہے، لیکن وہاں بھی میں نے مثال دی تھی کہ ایک اور معنی میں یہ مجمل ہے۔ کس معنی میں یہ مجمل ہے؟ اس معنی میں مجمل ہے کہ سر کا مسح کرنا کتنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، پورا سر کرنا ہے۔ یہ با جو ہے یہ للاستیعاب ہے، یعنی با کا لفظ یہاں اجمال کس کی وجہ سے واقع ہو رہا ہے؟ با جو ہے وہ للاستیعاب ہے کہ پورے سر کے ہاتھ لگانا ہے، با للالصاق ہے کہ محض چھونا ہے۔ یعنی امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ با، اب یہ طریقہ تعویل ہے، انہوں نے اس کا اجمال دور کیا۔ احناف نے جس طریقے پر کیا ہے وہ آتا ہے بیان تفسیر میں، لیکن اس کا طریقہ محض اجتہاد کا بھی ہو سکتا ہے کہ با سے مراد کیا ہے کہ یہ استیعاب ہے۔ وہ استیعاب کیا ہے کہ آپ نے مسح کرنا ہے پورے سر کا، بات واضح۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا با جو ہے وہ محض للالصاق ہے، الصاق صرف چھونے سے بھی کافی ہو جاتا ہے، بات واضح۔ احناف نے اس میں ایک اور طریقہ اختیار کیا، ابھی صرف طریقہ اجتہاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے لغت میں کہ با کس پر آ رہا ہے، با آلے پر آ رہا ہے یا با محل پر آ رہا ہے، یعنی یہ بھی ایک عجیب فہم ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں مسحت یدی بالمندیل، مسحت یدی بالمندیل، اس میں کیا ہوا ہے کہ با جو ہے وہ آلے پر آ رہا ہے کہ محل پر آ رہا ہے؟ آلے پر آ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں اگر با آلے پر آئے، ٹھیک ہے، تو پھر پورے محل کا استیعاب ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں مسحت یدی بالمندیل، تو میں نے اپنا ہاتھ مندیل سے صاف کیا، پورا ہاتھ مراد ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں مسحت بیدی المندیل، بات واضح، تو اس میں استیعاب آلے کا ہوتا ہے، اس میں کس کا ہوتا ہے؟ استیعاب آلے کا ہوتا ہے، نہ کہ محل کا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ برؤوسکم میں با کس پر لگایا ہے؟ آلے پر لگایا ہے یا محل پر؟ آلے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ امسحو برؤوسکم ایدیکم، امسحو برؤوسکم ایدیکم۔ تو کہا کہ جب آ جائے محل پر تو پھر استیعاب نہیں ہوتا، استیعاب نہیں ہوتا۔ اب یہاں اجمال پیدا ہو گیا نا کہ استیعاب سے کم تر کتنا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہم نے اس اجمال کو دور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا بسباطۃ قوم فبال وتوضأ ثم مسح على ناصیته۔ اللہ کے رسول ایک جگہ تشریف لائے، آپ نے قضاء حاجت کی، اس کے بعد وضو کیا اور پیشانی پر جو ہے وہ کیا کیا؟ ہاتھ پھیرا۔ تو کہا کہ یہاں پیشانی سے مراد ہے ناصیہ کے اوپر بالوں پر ہاتھ پھیرنا، بات واضح۔ تو کتنا پھیرنا ضروری ہوا کہ جو ہاتھ جتنا ہے، 1/4 ربع سر جو ہے یہ فرض ہے۔ اب اس کے اندر تعویل ہے نا بہرحال۔ اچھا تعویل میں محض اجتہاد ہے کہ ایک حدیث سے بھی مدد لی، حدیث سے بھی مدد لی، لہذا اب اس کا بیان انہوں نے کہا کہ آیا ہے حدیث سے، لیکن اس بیان تک پہنچنے کے لیے کچھ تعویلات کرنی پڑی ہے، کچھ اجتہاد کرنا پڑا، بات واضح ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ طریق تعویل ہے۔
تو اب یہ مجمل کیا ہو گیا؟ یہاں قطعی تھا، اس میں اختلاف کی گنجائش تھی نہیں تھی نا، تو مؤول ہوا۔ اگر طریقہ تعویل سے آپ نے کس کی وضاحت کی ہے؟ مجمل کی، طریقہ تعویل سے، تو یہ مجتہدین کا اختلاف ہو جائے، وہ کہیں گے دوسرے کچھ اور کہہ دیں گے، یہ کچھ اور کہیں گے، یہ ہم نے تعویل کی ہے۔ یہ بھی بیان ہے، یعنی یہ بھی بیان ہے لیکن بطریق ظنی ہے۔ بات واضح ہے؟ یہ تو اتنی آبویس ایگزامپل ہے، کیسا صحابہ نے تو دیکھا ہو کس طرح کریں۔ ہاں مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تو پورے سر کا مسا کرتے تھے جو آپ کو طریقہ، اب ہوتا یہ تھا کہ صحابہ عموماً آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اب یہ جو سوالات فقہ کے بہت سے پیدا ہوئے نا کہ اچھا آپ تو پورے سر کا مسا کیا کرتے تھے، لیکن سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس میں سے فرض کتنا ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو تو اسی طرح کرتے تھے جس طرح اس میں 3 دفعہ آپ دھو رہے ہیں اور اسی طرح کلی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے طے کرنا تھا نا کہ اس میں سے فرض کیا ہے کہ جس کو چھوڑنے سے وضو نہیں ہوگا، تو اس کو طے کرنے کے لیے پھر فقہا اجتہاد کرتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں۔ تو وہ تعویلات کبھی مجمل کا بطریق تعویل بیان ہوتا ہے، کبھی محض اجتہاد ہوتا ہے جس میں ہو سکتا ہے کسی حدیث کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ بات واضح ہے؟ اچھا اس کے بعد ہے جب ید کی بات آتی ہے اس وقت تو ہم آرام سے کہہ لیتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک ہے ید، اس میں تو تعویل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں نا اپنے ہاتھ بھی دھو، یہ تو الی المرافق آ گیا نا، خالی ید نہیں آیا، الی المرافق، مرافق یہ ویسے ید یہاں تک ہوتا، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ وَاغْسِلُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ اب وہاں صرف اختلاف یہ ہو سکتا ہے جو ہوا بھی ہے فقہا میں کہ مرافق داخل ہیں کہ نہیں، مرافق داخل ہے کہ نہیں، لیکن اب وہاں اس میں کوئی اشکال ہی نہیں رہتا کہ صرف ہاتھ دھونے یا ویسے ہاتھ کا لفظ یہاں تک ہے، پورے کی بات نہیں ہو رہی، الی المرافق کی بات ہو رہی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو مغیہ ہے یہ غائب میں داخل ہے یا نہیں ہے، یہ ایک اشکال ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہم نے دور کر لیا تھا پہلے۔ ٹھیک، ایک تیسرا طریقہ ہے وہ ہے طریق اشکال۔ یہ طریقہ کیا تھا؟ یہ طریقہ تفسیر ہے، یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ تعویل ہے۔ تیسرا طریقہ ہے طریق اشکال ہے، میں بتاتا ہوں۔ یہ بیان شافی میں، طریق اشکال بیان شافی میں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اس بیان شافی میں کوئی اشکال نہیں رہتا، لیکن اس سے مزید اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی مثال جو اکثر علماء نے دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ربا، سود۔ یعنی ربا کا لفظ کیا ہے؟ ربا، دیکھیں ربا کا لغوی معنی کیا ہے؟ اضافہ، اضافہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا، ربا کو حرام کیا۔ اچھا مطلق اضافہ حرام کیا ربا، کیونکہ وہ تو بیع میں بھی ہے، وہ تو خرید و فروخت میں بھی ہے، وہ تو آپ پروفٹ لیتے ہیں، تو مطلق اضافہ اگر ہوتا تو بیع اس میں شامل ہو جاتی، لیکن اللہ نے اس سے جسٹ پہلے کیا کہا؟ وہ احل اللہ البیع۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اضافے کی خاص نوع جو ہے اس کو حرام کیا جا رہا ہے، ہر نوع اضافے کی حرام نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اب اس کا بیان شافی آ گیا۔ شافی بیان کس نے دیا کہ بھئی اضافہ صرف پیسے کا، ان کے ہاں عموماً اضافہ کس میں تھا؟ پیسہ دیا زیادہ واپس لے لیا۔ اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شافی بیان دے دیا کہ صرف پیسے کا اضافہ نہیں ہے، بلکہ سونا چاندی، میں نے حدیث پڑھی تھی نا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر سواء بسواء او سواء بسواء يدا بيد يدا وما زاد فهو ربا في رواية، اور فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَشْيَاءُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کا بیان کر دیا کہ نہیں؟ یہ بیان طریق شافی سے ہوا کہ نہیں؟ یعنی شافی بیان ہے کہ ربا سے کیا مراد ہے۔ اچھا یہ بیان قطعی ہے کہ نہیں؟ علماء کہتے ہیں مشہور حدیث ہے، لہذا یہ بیان بھی قطعی ہے، یعنی ربا اب مفصل میں داخل ہو گیا ہے۔ یعنی یہ جو حدیث کے ذریعے بیان ہوا کہ بھئی ان 6 چیزوں میں ربا، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے نہیں،
اور اس میں ہوا بھی نہیں، اختلاف بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بیان شافی بھی ہے اور بھی طریق القطع بھی ہے، لیکن اس طریق اشکال میں یہ ہوتا ہے کہ بیان شافی آ جانے کے باوجود اور قطعی طریقے پر آ جانے کے باوجود ایک نیا اشکال جنم لیتا ہے۔ اس کو طریق اشکال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب یہ مشکل میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی بیان شافی آ جانے کے بعد اب مشکل میں کیسے داخل ہوا؟ لیکن الذهب بالذهب یہی صیغہ، یعنی یہ 6 لفظ یہ بھی بتا رہے ہیں نا کہ یہ 6 ہی ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی لفظ کے اندر احتمال ہے نا کہ 6 میں محصور ہو، یا ان 6 کے اندر کوئی بات ایسی ہو کہ جس کی بنا پر ان 6 کے ساتھ اس حکم کو خاص کیا گیا۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ جو بیان آ گیا شافی، اس کے نتیجے میں جو اشکال پیدا ہوا، اس کا بیان شافی آیا کہ نہیں آیا، یا اس کو اجتہاد کے ذریعے دور کیا گیا؟ اجتہاد کے ذریعے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علماء نے کہا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے تمنا کی تھی کہ اللہ کے رسول مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یبین لنا بیانا شافیا فی الربا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ نے بیان شافی نہیں دیا ربا میں۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں بیان شافی دے دیا، ٹھیک ہے، بیان شافی آپ نے دے دیا، لیکن اس بیان شافی کے بعد کہ اب یہ 6 ہیں یا اس کے سوا بھی ہیں، اس میں اشکال ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں اب 2 آراء کی گنجائش ہو گئی کہ نہیں؟ ہو گئی۔ تو اہل سنت کی رائے کیا ہے چاروں مذاہب کی؟ کہ یہ 6 میں خاص نہیں ہے، 6 میں محصور نہیں ہے، بلکہ یہ معلل ہے۔ یہ حکم کیا ہے؟ معلل۔ اس کے اندر علت ہے، علت کا ہم بیان کریں گے، علت کو تلاش کریں گے، جہاں وہ علت پائی جائے گی وہاں حکم کیا ہو جائے گا؟ متعدی۔ بات واضح ہے؟ اور کچھ ظاہریہ نے یہ کہا کہ یہ 6 ہی ہیں بس، تو بہت کام انہوں نے آسان کر دیا۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ رائے درست نہیں ہے، میں نے بدعتی رائے ہوگی، گمراہی پر مبنی رائے ہوگی۔ کیوں؟ وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کا موضوع ہے۔ ٹھیک، اگلی دفعہ میں پہلے ہی اس کا وہ دے رہا ہوں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹریلر۔ اگلی دفعہ کا یہ ہے کہ اگلی دفعہ انشاءاللہ مختصری گفتگو ہوگی، ہو سکتا ہے تھوڑی طویل ہو جائے، تفسیر کا پیریڈ کچھ کاٹ لیں گے بیچ میں سے، کہ اختلاف معتبر اور غیر معتبر میں فرق کیا ہوتا ہے، یا بس آؤٹ لائنز ہوں گی اس میں، یہ تھوڑی کہ وہ تفصیلات کے ساتھ بیان کیا جائے، لیکن بہرحال کسی درجے میں چونکہ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور ایک اشکال رہتا ہے کہ کب خلاف کسی کا معتبر ہے اور کب خلاف غیر معتبر ہے۔ بات بات ہے، تو بنیادی سی چند باتیں انشاءاللہ اگلی دفعہ عرض کی جائیں گی۔ اب آپ کو معلوم ہے میں نے کیا بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ احناف نے کیا طریقہ اختیار کیا اس میں؟ احناف کے ہاں علت کیا ہے؟ القدر مع الجنس۔ قدر سے کیا مراد ہے؟ وزن اور کیل، وزن اور کیل۔ سونے چاندی میں انہوں نے کہا علت کیا ہے؟ موزون ہونا۔ اور اس میں کیا علت ہے؟ 4 چیزوں میں کیل۔ تو جہاں یہ علت پائی جائے اور جنس سیم ہو، ٹھیک ہے، تو نہ اس کا نسیئہ جائز ہے، نہ خرید و فروخت کرتے وقت تفاضل جائز ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز غائب ہو جائے تو تفاضل جائز ہو جائے گا، نسیئہ پھر بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور جہاں دونوں چیزیں غائب ہو جائیں وہاں تفاضل بھی جائز ہے، نسیئہ بھی جائز ہے۔ بس یہ اتنے ہی پیار ہے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ اس کی تفصیلات وہ کوئی فقیہ بیان کر سکتا ہے۔ اس میں پیسوں کو کہا دیں گے، اس کا تو وزن ہوتا ہے، وہ سونے چاندی کے حکم میں آ گیا۔ احناف کا اس میں اتفاق ہے کہ وہ سونے چاندی کے حکم میں یہ موزون معنی کے حساب سے زکوٰۃ موزون کے حکم میں ہے نہیں، لیکن سونے چاندی کے حکم میں، یعنی سونے چاندی کے بدل کے طور پہ کیا ہے اس وقت، یعنی آپ کا سونا چاندی ہی موزون ہے، اس لیے وہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو دے گا وہ بینک دولت پاکستان سونا چاندی، مانگے کبھی جا کے مجھ سے۔ زکوٰۃ اور ربا کا لغوی معنی تو لگ رہا ہے سیم، زکوٰۃ اور ربا کا نہیں سیم نہیں ہے۔ ربا کا مطلب بڑا، زکوٰۃ کے اندر نا ستھرائی کا مفہوم بھی ہے، یعنی بڑھوتری کے ساتھ ستھرائی کا، یعنی زکوٰۃ اس لیے استعمال ہوتا ہے تزکیے کے لیے۔ تو تزکیہ اصلاً کس کو کہتے ہیں؟ وہ جھاڑ بھونگ وغیرہ جو ہے، جو طفیلی قسم کے پودے ہیں ان کو صاف کرنا، یہ تزکیہ۔ تو گویا تزکیے کے اندر مفہوم ہے کسی شے کو بڑھانے کے لیے پاک کرنا یا پاک کر کے اسے بڑھانا۔ تو زکوٰۃ کا لفظ اپنے معنی میں فرق ہے، وہ پازیٹیو میننگ میں استعمال ہوتا ہے، واللہ اعلم۔
اور ربا میں بھی آپ نے کہا منافع کا مطلب ہے. ہاں ربا کے اندر ہے نمو اور منافع سیم چیز ہے. ہاں نمو اور منافع. ابھی آپ نے زکوٰۃ کا مطلب کیا نمو ہاں بڑھوتری, ہاں اور ربا کا آپ نے کیا منافع. ہاں مطلب ہر نمو جو ہے وہ منافع نہیں ہے, ہر منافع شاید نمو ہو, اس لیے کہ نمو آپ کے قد میں بھی ہوتی ہے لیکن آپ اس کو منافع تھوڑی کہتے ہیں. آپ کے جسے میں بھی ہوتی ہے وہ منافع نہیں, وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے, گھاٹا. ٹھیک. آخری قسم جو ہے وہ کیا ہے ان سب میں سے؟ متشابہ. بات واضح. مجمل کی اجمال کے ساتھ وضاحت ہو گئی کیونکہ وہ مجمل لہذا اس کی اجمال کے ساتھ ہی وضاحت. تو متشابہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے میں صرف عرض کر دوں کہ متشابہ کے بارے میں عموماً احناف کیا کہتے ہیں. تو اور یہ بھی نہ سمجھیے کہ احناف یہی کہتے ہیں, مطلب اصول فقہ کی کتابوں میں جو بیان ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ متشابہ وہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ تقسیم کس کی چل رہی ہے ساری, یعنی جو 8 تقسیمات ہم نے کی ہیں یہ شوافع کی تو نہیں ہے, یہ تو احناف کی, ان کی تو بڑی مختصر سی ہیں. ان کے ہاں نص ہے اور مجمل ہے اور متشابہ ہے اور بیچ میں ایک مؤول ہے, کہانی ختم. یہ تو ساری تقسیمات ہیں, ظاہر ہے اور نص ہے اور مفسر ہے اور محکم ہے. اور اس کے بعد کیا ہے, ان کے ہاں نص شوافع کے ہاں محکم کے بارے میں ہوتا ہے, یعنی نص اگر وہ کہنا یہ نص ہے اس بارے میں جس میں کوئی تخصیص, کوئی ترمیم, کوئی نسخ, کوئی شے نہیں ہو سکتی, وہ کیا ہے نص. لیکن احناف کے ہاں جب بولا جاتا ہے نص تو وہ کس معنی میں؟ ہاں قطعی الدلالہ تو ہے لیکن احتمال تخصیص و تعویل اور نسخ ان کے ہاں نص. تو اب یہ دھیان میں رکھیے, نص جب آپ نص بولیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ فقہی معنی میں بول رہے ہیں, احناف کی اس پر بول رہے ہیں یا شوافع کی اس پر بول رہے ہیں, پتہ ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں نص ثابت ہو گیا, کیا نص ہے وہ پوچھنا تو یہ پڑے گا. تو متشابہ کے بارے میں احناف کہتے ہیں ما لا سبیل الی علمہ للخلق, یعنی جس کو جاننے کی کوئی سبیل ہی نہیں. ما لا سبیل الی علمہ للخلق, یعنی اس میں وہ مثال کیا دیتے ہیں, جیسے کہتے ہیں آیات متشابہات. وہ میں عرض کرتا ہوں آیات متشابہات کیا ہے, جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے. کہ اچھا اس کا تعلق احکام سے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے, احناف کہتے ہیں اس کا تعلق احکام سے نہیں ہے. میں بھی جو دوسری تقسیم بتاؤں گا پر یہ فرق پیش نظر رکھیے کہ اس میں احکام سے بھی ہو جائے گا. متشابہ کا تعلق ابھی عرض کرتا ہوں کیونکہ اس میں بالکل بات واضح ہو جائے گی. لیکن احناف جب بولیں گے متشابہ جس کے علم کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے تو اس کا تعلق یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا سب سے نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, اس کے بعد صلاۃ کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہ, وہ کیا شے ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو یہ تو یعنی فی نفسی ممکن ہے عقلاً, ٹھیک ہے کہ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ویسے احناف کے ہاں وہ بھی ممکن نہیں. تکلیف ما لا یطاق احناف کے ہاں نہیں ہو سکتی. تکلیف ما لا یطاق اللہ کی حکمت کے منافی ہے. لہذا متشابہ کا تعلق کس سے ہوگا؟ اگر احکام سے نہیں تو کس سے ہوگا؟ ہاں اخبار سے. یعنی اگر آپ اس کو ایک عام عنوان دیں تو وہ حکم نہیں ہے, وہ انشاء نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, وہ خبر ہے. اب وہ مثال دیتے ہیں جیسے آیات متشابہات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے. مثلا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا استوا علی العرش. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ آئے گا, یہ آنا مثال کے طور پہ. هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ وجاء ربک والملک صفا صفا. یہ متشابہات میں سے کیوں ہے؟ جاء کا مفہوم آپ کو معلوم نہیں, آنا متشابہات میں سے کیوں؟ آپ کو ید کا مفہوم معلوم نہیں ہے؟ نہیں, آپ کو ساق کا مفہوم معلوم ہے کہ اس سے ٹکرا رہی ہے یہ نا, کس سے ٹکرا رہی ہے؟ ہاں یعنی ہمارے ذہن میں یعنی مفہوم تو ہمیں معلوم ہے کہ ید کس کو کہتے ہیں, ساق کس کو کہتے ہیں. عجیب یعجبو کا کیا مطلب ہے؟ بل عجبت ویسخرون, ایک قرات میں ہر بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے. اللہ کو تعجب کس بات ہے؟ بل عجبت ویسخرون. تو ان کے معنی ہمیں معلوم ہے, لیکن جب اس کی نسبت خدا کی طرف کر دی گئی تو یہ مجہول المعنی ہو گئے. کیوں مجہول المعنی ہوئے؟
کیونکہ اس کے معنی جو ہمیں معلوم تھے وہ خدا کے حق میں مستحیل ہو. یعنی ہمیں جو اس کے معنی معلوم تھے وہ جب ہم نے اس کی نسبت خدا کی طرف کی تو ہم نے کہا وہاں تو یہ معنی ہو ہی نہیں سکتا اتوا سے. تو پھر کیا ہوا یہ مجہول المعنی کیوں ہوئے؟ نسبت ان کی اس ہستی کی طرف ہو گئی جس ہستی میں ان معانی کے ظاہری لغوی معنوں کا اثبات مستحیل تھا. بات واضح؟ یہ کیا ہے؟ متشابہ. آپ جان سکتے ہیں اس کو کبھی بھی؟ نہیں جان سکتے. اچھا، اب احناف نے کہا آپ اس کو کبھی نہیں جان سکتے، لیکن وہ کیسے نہیں جان سکتے؟ علی سبیل القطع. بات واضح؟ علی سبیل القطع. لیکن پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں دو طریقے ہیں. احناف اسی طرح جو علم الکلام کی کتابوں میں ہوتا ہے وہ دو طریقے آپ سب جانتے ہیں، طریقۃ السلف و طریقۃ الخلف. ٹھیک ہے، خلف، ہاں خلف جو ہے طریقۃ الخلف. طریقۃ السلف کیا ہے؟ طریقۃ السلف ہے تفویض. تو اور تفویض کیا ہے؟ جو ابھی بتایا کہ جب خدا کی طرف اس معنی کی نسبت ہوگی تو ہمیں نہیں پتہ اس سے کیا مراد ہے. لیکن جب ہم نے کہا ہمیں نہیں پتہ اس سے کیا مراد ہے تو آپ نے ایک تعویل تو کر لی نا اجمالی. وہ کیا کی ہے کہ آپ نے ان کے ظاہری معنوں کا تو اس بات نہیں کیا، تو آپ نے ایک درجے میں تعویل تو کی. تو اس لحاظ سے یہ جو طریقہ سلف ہے جو تفویض کہلاتا ہے، یہ بریکٹ میں کیا ہے؟ تعویل اجمالی. یہ کیا ہے؟ تعویل اجمالی. یعنی تعویل تو ہے ہر صورت میں، تعویل اجمالی. اور طریقۃ الخلف آپ سب جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ تعویل تفصیلی. بات واضح؟ تعویل تفصیلی کا کیا مطلب ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے وہ اجمالی کو ہم نے بھی مان لیا، وہاں سے آگے چل رہے ہیں. اچھا معنی ہے کیا اس کا؟ پھر اس میں غور کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے مجازی معنی، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. جو عقل، لغت اور شرع کے زیادہ قریب نظر آئے گا اس میں سے ایک کی تعیین کر دیں گے. جو عقل، لغت اور شرع کے زیادہ قریب نظر آئے گا اس میں سے ایک کی تعیین کر دیں گے. لیکن تعیین بھی علی سبیل القطع ہوگی کہ علی سبیل الظن ہوگی؟ علی سبیل الظن ہوگی. اس سب کی ضرورت کیا ہے جب پہلی بات پہ ہم نے مان لیا؟ اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے نا، یعنی اللہ میاں نے چونکہ ایک جیسے انسان نہیں بنائے، کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے وہ آپ سے آ کر کہیں گے کہ بھئی مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم بتاؤ پھر اللہ میاں نے نازل کیوں کیا ہے؟ کچھ بتانے کے لیے کیا ہوگا نا، تو وہ کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے اچھا چلو سیاق و سباق میں غور کرتے ہیں. یہ معنی ہو سکتا ہے، یہ معنی، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ گمراہ لوگ ایسے آ جائیں جو اپنے معنی ڈالنا شروع کر دیں اور کہیں گے نہیں استوا علی العرش کا یہی مطلب ہو سکتا ہے جو فزیکل ہے. تو ہم بتائیں گے پھر لغت سے کہ دیکھو اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں لے لیتے؟ تو ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کئی دفعہ سامنے اپنی جستجو کی وجہ سے بھی پڑھ سکتی ہے، سامنے والے کی جستجو کی وجہ سے بھی پڑھ سکتی ہے، یا کسی گمراہی کا رد کرنے کی وجہ سے بھی طریقہ خلف کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بات واضح ہے؟ اور بعض احناف نے اس میں ایک اور اضافہ کیا کہ اگر طریق تعویل کے نتیجے میں ایک مجاز متعین ہو جائے، یعنی کیا مطلب؟ آپ نے آیات پڑھی استوا علی العرش، آپ نے کہا اس کا مجازی معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی، لیکن آپ کوئی ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اس کا حقیقی معنی کا انکار کر کے ایک ہی مجازی معنی بچتا ہے، بس اس کے سوا کوئی اور مجازی معنی ہو ہی نہیں سکتا لغت میں بھی. بات اور وہ لغت، شرع اور عقل کے مطابق تو وہ قطعاً متعین ہو جائے گا، قطعاً. لیکن اس میں پھر بھی علماء کا اختلاف ہے کہ قطعاً متعین نہ کیا جائے. کیا پتہ کوئی غیر مفہوم ہمارے لیے ایسی بات ہو کہ جو ہم نہ جانتے. یہ کیا ہے؟ خلاصہ ہے احناف کے طریقے کا کہ متشابہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو جاننا ممکن نہیں ہوتا. اور اس میں قیامت کا علم بھی، اس میں کیا ہے؟ قیامت کا علم بھی، اس میں حروف مقطعات بھی ہیں، اس میں آیات صفات بھی ہیں. بات واضح؟ اس پہ لیکن جو تعریف ہے اس کے مطابق تو مالا سبیل ہے نا، تو لیکن اگر ہم نے تعبیر کر دی تو پھر اس یعنی جب آپ علم بول رہے ہیں تو یہاں علم سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ قطعی علم لے رہے ہیں. یعنی مالا سبیل الی علمی سے مراد یہ ہے جس کا قطعی علم معلوم نہیں ہو سکتا. اور اس کو جب ایک دفعہ، اور اگر آپ سلف کے طریقے پر لیں تو طریقہ سلف والے کیا کہیں گے؟ اگر تعویل کا انکار کریں بالفرض تو وہ کہیں گے کہ بالکل ہے ہی نہیں، پھر کوئی زن کے درجے میں بھی نہیں، کیونکہ آپ نے محض تعویل اجمالی کی اور اس کے بعد چھٹی. تو سلف کی بات مان لینی چاہیے نا. بعد میں سلف تعویل کا انکار نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہاں تک بات اپنی ضرورت کے مطابق انہوں نے اتنی بات کر دی، تعویل تو انہوں نے بھی کی. اب دیکھیں دوسری رائے یہ ہے، جیسے شوافع کا اکثر کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے خفی کی قسمیں پڑھی ہیں نا، جہاں بھی
یہ تو احناف کی قسمیں تھی. شوافی کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاں بھی معنی میں قطعیت نہ ہو، چاہے وہ احکام ہو یا اخبار، وہ سب کیا ہے؟ متشابہات. بات واضح ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں اب ان کی تعریف کے مطابق خفی قسمیں ہیں اگر ہم اس کی قطعی طریقے پہ تعویل نہ کر سکیں. مفسر کی تو قطعی پر ہو جائے گی تو وہ نہیں رہے گا متشابہ میں سے، سوری مجمل کی. لیکن اگر قطعی طریقے پر نہ ہو سکی تو یہ خفی بھی ہو، یہ مشکل بھی ہو، یہ مجمل بھی ہو، اور یہ متشابہ بھی ہو. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب متشابہ ہیں. تو یہاں تعریف کیا بنے گی کہ وہ جس کی دلالت قطعی ہے اور جس کی دلالت قطعی نہیں ہے. جس کی دلالت قطعی نہیں ہے، جہاں اجتہاد چاہیے، جہاں متکلم کی طرف سے بیان نہیں آیا جس کے نتیجے میں اس کے اندر احکام پیدا ہو گیا ہو، وہاں کیا ہے؟ وہاں سب کا سب کیا ہے؟ متشابہ. کیونکہ یشبہ بعضہ بعضا، متشابہ اس معنی. بات واضح ہے کہ نہیں؟ اچھا دوسرا والا دوبارہ بتا دیں. ہاں، دوسرا والا یہ ہے کہ جہاں بھی قطعی نہ ہونا معنی، وہ سب کا سب کیا ہے؟ متشابہ. یعنی تحفیظ کے سے دوسرا مقابلے میں خلف کا ہے تعویل. تعویل کا مطلب ہے کہ ہم استوا علی العرش پر غور کریں گے تو ہم اس کے بعد غور کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہاں اللہ کے غلبے اور اقتدار کی بات ہو رہی ہے، تو ہم استوا علی العرش سے مراد کیا لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کائنات چلا رہا ہے، تدبیر امر کر رہا ہے، اس نے کائنات کو ایسے نہیں چھوڑا ہوا. تو یہ تعویل کر لی نا استوا علی العرش. ہم کس میں جائیں گے؟ خلف کے ساتھ سلف کے ساتھ؟ ہم سلف کے ساتھ. ہاں، ہمیں تعویل کی ضرورت نہیں، کہیں ضرورت پڑے گی تو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں خفی، مشکل کو اور مجمل کو سب کو متشابہ کہہ دیتے ہیں، بجائے اس کی تعبیر کیے نہیں. ہم اس کی متشابہ کا مطلب کیا ہوگا؟ جہاں اجتہاد کی ضرورت ہے، بس جہاں اجتہاد کی ضرورت ہے وہاں کیا ہے؟ متشابہ. تو مولوی صاحب جیسے اللہ کے مٹھی میں زمین ہوگی اور ہاتھ پہ آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، اس کا کیا لیں گے؟ اس کا تو ہم نے کر دیا تو صبح میں جب کل پرسوں پڑھی تھی. جی تو کیا کیا تھا؟ آپ بتائیں. فائنل کیا ہوگا؟ ہم اس کا فائنل یہی تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا اور طاقت کا اور جلال کا بیان ہے کہ ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں. جیسے ہم بھی اردو میں بولتے ہیں نا قبضہ قدرت، تو قبضہ تو مٹھی کو کہتے ہیں. تو مٹھی تو نہیں مراد ہوتی نا، مراد کیا ہے کہ ہر شے اللہ کے زیر تسلط ہے، اللہ قہار ہے، جبار ہے، ہر شے پر اس کی قدرت ہے. نہیں، پر اللہ کے لیے تو پاسبل ہے نا کہ وہ ایسے کر سکے. اللہ کے لیے کیا پاسبل ہے؟ کہ مٹھی میں زمین کر دے اور ہاتھ نہیں، یعنی مٹھی کا مطلب فزیکل سینس نہیں، مطلب اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے نا. اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ خدا نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ اللہ کی مدح ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے آپ کو خدا سے مخلوق بنا دے. بس وہ پاور شو کر رہے ہیں. ہاں، کیونکہ اگر اس کی مٹھی ہو نا فزیکل تو وہ مخلوق ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی مٹھی کیوں نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مخلوق کیوں نہیں ہو سکتا. تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تصور ہی کے منافی ہو گیا نا کہ خدا مخلوق ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا؟ تو جو بھی سوال ہوتا ہے نا جس میں کہا جاتا ہے کہ خدا ایسے کیوں نہیں کر سکتا، اس کی منطقی تحلیل جب کی جائے گی تو اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ خدا مخلوق کیوں نہیں ہو سکتا. تو آپ خود ہی دیکھیں، اگر آپ اس کی منطقی تحلیل کر کے اس جگہ پہ پہنچا دیں کہ خدا مخلوق کیوں نہیں ہو سکتا، تو سب کہیں گے واقعی خدا تو مخلوق نہیں ہو سکتا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا سوال اٹھا دیا، وہ پتھر والا اور پتہ نہیں کیا والا. تو وہ فضول سی بات، یعنی بالکل فضول، نان سنس. یعنی اچھا، میں کیا بتا رہا تھا آپ کے بات؟ ہاں، امام غزالی. ہاں، شوافی کا میں نے آپ کو بتا دیا. عموماً اس میں یہ نہ سمجھے گا کہ امام جو بھی شافی ہوگا وہ ایسے ہی سوچتا ہے، یہ بس عموماً اور اغلباً کی بات ہو رہی ہوتی ہے. عموماً، حالانکہ آپ کو معلوم ہے بہت سے شوافی احناف کے مسلک پہ ہوتے ہیں، بہت سے احناف جزوی مسائل میں شوافی کی رائے اختیار کیے ہوتے ہیں، اور وہاں بھی بہت سے مسائل کے خود احناف میں اصول فقہ میں بھی 2 یا 3 مدارس بیان کیے جاتے ہیں. جو ہم اصول فقہ پڑھ رہے ہیں وہ غالب مدرسے کے اعتبار سے ہیں. آپ نے جو متشابہ، یہ تو صرف کیٹیگرائزیشن کا فرق ہے نا شوافی کے یہاں. تو شوافی کیونکہ شوافی بھی بالکل وہی مانتے ہیں نا. ہاں، اس میں سے وہ کہیں گے ایک متشابہ ایسا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات اور اس سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس علم نہیں ہے. وہاں پھر وہی طریقہ تعویل، طریقہ تفویض. اس کا کوئی نام نہیں بولے نہیں، وہ متشابہ میں سے، وہ متشابہ ہے لیکن وہی متشابہ نہیں ہے. یعنی وہ متشابہ ہے لیکن وہی متشابہ نہیں ہے. اور تعویل کی کوشش کرنا گناہ تو نہیں؟ میرے اور آپ کے لیے گناہ ہے. مطلب میرے لیے تو ہے، آپ کے لیے نہیں مجھے پتہ، لیکن عموماً
گناہ ہے. یعنی گناہ اس لیے ہے کہ تعویل کے لیے مطلب ایک خاص قسم کی علمی صلاحیت چاہیے. تو وہ علمی صلاحیت اگر میرے اور آپ میں بالفرض نہ ہو، یعنی بالفرض آپ کے متعلق بولا ہے، تو میرے اور آپ میں بالفرض نہ ہو تو پھر آپ تعویل نہیں کر سکتے. ٹھیک، آپ کہہ دیں کہ ہمارا خیال ہے، لگتا ہے کہ ایسا ہو. ہاں. اب عبداللہ صاحب امام غزالی کی بات چلتے ہیں، وہ تعویل کے ابھی ذکر آ رہا ہے. متشابہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں متشابہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لفظ تو ہے قرآن میں متشابہ، آیا بھی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. اللہ نے فرمایا اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا. وہ کہتے ہیں اس معنی میں جو متشابہ کا ایک تصور خاص سلف کی پیروی کی وجہ سے یا سلف کے ناقص فہم کی پیروی کی وجہ سے ہو گیا کہ کچھ آیات محض تلاوت کے لیے ہیں، فہم کے لیے نہیں ہے. یعنی آپ نے استوا علی العرش پڑھ کے گزر جانا ہے، بس آپ نے الف لام میم پڑھ کے گزر جانا ہے. کہتے ہیں پورا قرآن مجید، یہ شفافہ کا ہی طریقہ ہے لیکن اس میں مزید انہوں نے پورا قرآن مجید اللہ نے تدبر اور تذکر کے لیے اتارا ہے. اس میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہیں کہ اس کا علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا. اور یہ بات واقعی بڑی زبردست ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں، ان سے کہیں کہ قیامت کا علم حاصل ہو سکتا ہے، قل انما العلم، تو کہیں گے بالکل، لیکن اس کا قرآن کے متشابہ سے کیا تعلق ہے؟ قرآن کا محکم ہے یہ، تو نہیں حاصل ہو سکتا. جو اس کا فہم اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں وہ یہی دینا چاہ رہے ہیں نا. یعنی آپ قرآن مجید کے محکم اور متشابہ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ قرآن مجید کے متشابہ میں قیامت کا علم کیسے لائیں گے؟ یعنی وہ تو اس صورت میں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمپلیکیٹڈ سا حساب بتا دیا ہوتا کہ اس طرح ہوگا، اس طرح. آپ کہیں اس کے فہم میں 2000 سال بنتے ہیں، 3 بنتے ہیں، 4 ہیں متشابہ. اللہ بھی نے کہا نہیں پتہ کسی کی. تو اس کا متشابہ سے کہیں تو محکم ہے. یعنی خود ہی غور کریں تو یہ کیا ہے اصل ہے؟ یہ تو محکم ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے قل انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. تو یہ محکم بات ہے یا متشابہ ہے؟ اچھا، پھر کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات کی آیات ہیں، یہ مستثفیٰ میں انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیات صفات ہیں، ید اللہ آتا ہے یا استوا علی العرش ہے، جو بھی میں نے آیات پڑھی، کہتے ہیں اس میں تشابہ تو مخاطب کے ناقص فہم اور ذوق سے پیدا ہوتا ہے. بات واضح، ذوق سلیم والا شخص ان کے معنی سمجھ لیتا نہیں. یہ ان کا مسلک یہی ہے. یعنی وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، جب کوئی شخص پڑھے گا کہ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم اور ایک کانٹیکسٹ میں پڑھے گا، تو اس کے ہاں ید کے معنی ہاتھ کے پیدا ہونے کا احتمال ہی کوئی نہیں ہے. استوا علی العرش میں فزیکل استوا کا احتمال ہی کوئی نہیں ہے اگر آیت کو ان کے کانٹیکسٹ میں پڑھا جائے گا. تو کہہ رہے ہیں آیات یہ والی جن کو آیات صفات اور خاص طور پہ صفات افعال کہا جاتا ہے، یعنی خدا نے یہ کیا، آئے گا، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے. ان میں کوئی ابہام نہیں ہے. یہ اپنا معنی اس جگہ بالکل واضح کر رہی ہوتی ہے. اور انہوں نے یہی لفظ وہاں لکھا ہے کہ جو بھی ذوق سلیم اور عربی زبان جاننے والا ہوگا اور عربوں کے استعمالات اور محاورات سے، جیسے آپ اردو میں ہیں نا، آپ اردو جانتے ہیں، تو جب ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں جو ہے کرسی کی لڑائی ہو رہی ہے، کون کرسی پہ بیٹھتا ہے، فلاں کسی کو اشکال ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی کرسی پڑی ہے جس پہ لڑائی ہو رہی ہے. آپ بھی اردو جانتے ہیں، سب بھی اردو جانتے ہیں، مراد اقتدار کی بات ہو رہی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلاں نے فلاں پر جو ہے دست شفقت رکھا ہوا، تو آپ جا کے دیکھیں گے دست شفقت کدھر، اور وہ شفقت صاحب ہیں یا کوئی اور صاحب ہے جن کا دست وہاں ہے. کون سا دست ہے؟ یہ سب سے اچھی آپ کی. ہاں، لیکن آپ دیکھیں گے اگر آپ جب اردو زبان میں اس طرح گفتگو کر رہے ہیں تو بالکل واضح نہیں کہ آپ کو کوئی اشکال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو بڑا متشابہ کلام انہوں نے بولا، دست شفقت صاحب مراد ہیں، یہ رحمت اور شفقت مراد ہے. اچھا وہ دست کون سا ہے کہ جو جا کے رکھا گیا ہے؟ کسی کو بھی کوئی اشکال نہیں. آپ کہیں بھئی یہ ملک اس وقت فوج کے قبضے میں ہے، تو قبضہ تو مٹھی کو کہتے ہیں. تو اب آپ جا کے GHQ میں دیکھیں گے کون سی مٹھی ہے جس نے جو ہے وہ ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ وہاں سے ہم چھڑا لیتے ہیں. کوئی بھی نہیں جانے گا اس طرح. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والارض جمیعا قبضتہ، سب زمین اس کے قبضے میں ہے مثلا، تو وہاں اشکال اصلاً پیدا نہیں ہونا چاہیے. تو امام غزالی فرما رہے ہیں وہ آیات صفات کا بیان نہیں ہوتا، وہ صفات کے لیے آئی نہیں رہی ہوتی کہ ان کو آپ کہیں کہ وہ آیات صفات ہیں. صفات تو ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کرتے ہیں، واللہ الخالق البارئ المصور، صفات کا بیان ہو رہا ہے باقاعدہ، ان اللہ سمیع علیم عزیز الحکیم وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو صفات کا بیان ہے.
یہ متشابہ اس معنی میں نہیں ہے۔ اچھا پھر متشابہ قرآن نے کہا کہ ہے، یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، تو فرماتے ہیں ہاں بالکل وہ انہی غیر ذوق سلیم لوگوں کے امتحان کے لیے نازل کیے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ دلوں کا ٹیڑھ ہوتا ہے اس میں، تو وہ کیا کرتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ، تو کہا کہ اصلاً ان کا مقصد تعویل سے پہلے کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ۔ اور آپ دیکھیں جتنے بھی باطل پرست لوگ ہوتے ہیں نا اور باطل فتنے پھیلانے والے، یہ آیت بہت اہم ہے، انشاءاللہ کسی الگ وقت اس پر گفتگو ہوگی، جیسے بعض علماء نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ اس میں سارے باطل مناہج کا ذکر ہے، اور باطل منہج تفسیر میں ہو افکار میں ہو وہ سب کا سب کھڑا ہے متشابہات کو اصل ماننا اور محکمات کو اس کی طرف لوٹانا۔ حالانکہ جو طریقہ تفسیر ہے اور جو کلام یا فہم وہ کیا ہے؟ رد المتشابہات الی المحکمات۔ تو جو راسخون فی العلم ہے ان کو تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آنا، بات واضح ہے کہ تو آگے اللہ نے کیا فرمایا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں وقف نہیں، آگے بھی ہو سکتا ہے والراسخون فی العلم، راسخون فی العلم تو جانتے ہیں کہ کیا مراد ہے، وہ تو تحویل جانتے ہیں، یعنی یہ بھی بالکل ویلڈ تفسیر ہے، اگرچہ دونوں آراء یہاں موجود ہیں لیکن وہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں مسالک کے اعتبار سے ہوئی نا، یعنی ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں وہاں کوئی علم کی راہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں علم کی راہ ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے رسوخ فی العلم چاہیے، محض علم نہیں چاہیے، علم کی گہرائی چاہیے۔ تو رسخ یرسخ کہتے ہیں کہ نیچے تک، وہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہوگی سراقہ ابن مالک کی، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ رہے تھے ہجرت کے موقع پہ، تو وہ اپنے گھوڑے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ رسخت قوائمہ فی الارض، رسخت نیچے دھس جاتے تھے بار بار۔ تو ایک علم کی سطح ہے اور ایک علم کی گہرائی ہے، تو جو علم میں نیچے نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ راسخ فی العلم ہے۔ تو رسوخ فی العلم والوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ کس کو ہے پھر؟ اما الذین فی قلوبہم زیغ، تو طریقہ کیا ہے؟ متشابہات ہے، محکم کی طرف لوٹاؤ۔ وفد نجران کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور وہ کیا کر رہے تھے؟ ساری محکمات کو چھوڑ کے کلیمت اللہ کے لفظ پہ ڈیرہ جما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے، قرآن سے ثابت ہے یعنی وفد نجران، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم بھی آپ دیکھیے، آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تفسیر بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئی۔ ہم بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہاں کا؟ کلیمت اللہ کا، کلیمت اللہ کا مطلب یہ ورڈ آف گاڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، تو محکمات آیات آ گئیں، عبداللہ کہا ان کو، مخلوق کہا، اللہ کے بندے اور رسول کا، یہ سب باتیں تم نے چھوڑ کے کلیمت اللہ پہ ڈیرے سے مانی۔ تو اب کلیمت اللہ کا کوئی معنی آپ ایسا بیان کر سکتے ہیں جو محکمات کے خلاف ہو؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو آپ کہیں گے محکمات تو اپنی جگہ موجود ہیں، اب کلیمت اللہ کے لفظ پہ غور کرتے ہیں، تو کلیمت اللہ کے وہ معنی جو محکمات کے منافی ہیں وہ خود بخود منہا ہو جائیں گے کہ نہیں؟ خود بخود منہا ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا۔ تو آپ اسی طرح دیکھیں گے استواء علی العرش، آپ کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہاں مراد فزیکل ہے، اس لیے کہ آپ کو محکم بھی پتہ لیس کمثلہ شیء، آپ کو محکم آیت بھی پتہ وہ محکم ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہوگا، اس میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہے، تو خود بخود وہ معنی منفی ہو گیا نا اس محکم کی وجہ سے۔ اور وہ تو گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اگر ان کے الفاظ نہیں ہیں، کہ اگر یہ محکم نہ بھی ہو تب بھی سیاق وہ معنی منفی کر رہا ہے، یعنی اگر لیس کمثلہ اور محکمات عقلیہ نقلیہ نہ بھی ہوں تو تب بھی کیا ہوگا کہ وہ معنی خود بخود اپنے سیاق میں وہ معنی دے ہی نہیں رہا جو وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے الجام العوام عن علم الکلام میں انہوں نے کہا کہ ان آیات کو اسی طرح پڑھنا ہے عوام نے، اس کو کانٹیکسٹ سے نکال کر الگ صفات بھی بیان نہیں کرنی، کہے کہ ایک صفت ہے اللہ کی استواء علی العرش، نہیں، اس سے اسم الفاعل بھی نہیں بنانا کہ آپ کہیں اللہ یستوی علی العرش، آپ کہیں استوا یستوی سے اسم الفاعل کہیں مستوی، تم اللہ مستوی کہیں، یہ بھی نہیں بنانا، اسی طرح پڑھو گے، کانٹیکسٹ میں پڑھو۔ تو عوام کو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ تم اس کی نہ پڑھو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ تشبیہ نہیں ہے، ادھر تعویل کے کھکیڑ میں نہیں ڈالنا، لیکن یہ بتا، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملات پرانے زمانے کے ہیں، یہ تجسیم اور تشبیہ یہ ہر زمانے کے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ تو مطلب
خدا کے بارے میں ٹھیک عقیدہ کہ جس کے نتیجے میں وثنیت پیدا نہ ہو، بت پرستی پیدا نہ ہو، کیونکہ بت پرستی کی بنیاد تشبیہ ہے، شرک کی بنیاد تشبیہ ہے، یہاں تک کہ ہمارے بعض پرانے متکلمین نے کہا کہ انڈین خدا کے انکار کی بنیاد تشبیہ ہوتی ہے، یعنی تشبیہ اور تجسیم کا جو عقیدہ ہے وہ انڈین خدا کے انکار کا باعث بنتا ہے، خدا نہیں ہے بات بات ہے۔ تو لہذا عوام کو یہ تو ضرور بتایا جائے گا اور ہر زمانے میں کہ یہاں تشبیہ اور تجسیم کا کوئی مفہوم نہیں ہے، اس کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ خاموش رہو، بس پڑھو اس کو اور یہ تعبیل اجمالی پہ قائم رہو۔ یہ امام شافعی غزالی علیہ الرحمہ کا طریقہ ہے جو قریب قریب شوافع کا ہی ہے، کیونکہ وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ متشابہات کا معنی بس انڈین کیا ہے کہ اس کو اجتہاد سے جانا جا سکتا ہے۔ وہ اس پہ بلکہ انہوں نے ذکر کیا المستصفیٰ میں کہ آپ کو صحابہ سے اور کتنے اقوال ملتے ہیں، وہ جو تفسیر بیان کی، ہاں وہاں ذوق سلیم نہیں لیکن آیات صفات، وہاں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے تفسیر کی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ استأثر اللہ بعلمہ بمعنی کہ یہ خلق کے لیے دروازہ بند ہے، کہتے ہیں پھر تعویل اور تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تفسیر کرنے والوں نے کیا سمجھا کہ ہم غور و فکر کر کے واقعی کوئی معنی جان سکتے ہیں، وہ قطعی نہیں ہوگا، بس اتنی سی بات ہے۔ اور سلف کا ویسے عمومی طریقہ حروف مقطعات میں معنی کے بیان کرنے کا ہے۔ اللہ عالم۔ آج ہمارا یہ مبحث ختم ہو گیا۔ کون سا؟ ہاں یعنی یہ چاروں کے چاروں مکمل ہو گئے نا، یعنی 8 کے 8، اور وہ 8 کیا تھے؟ ظاہر خفی ظاہر نص مفسر محکم، اور خفی مشکل مجمل مجمل نہیں مجمل اور متشابہ۔ اور نہیں نیکسٹ سیٹرڈے کو وہ ہوگا کہ اختلاف معتبر اور غیر معتبر کیا ہوتا ہے۔ آپ اگلے سیٹرڈے کو تو جا چکے ہو؟ اچھا ہوں گے، اچھا شام ہے، اچھا سبحان اللہ۔